अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 29 जून 2026 है। आई एम सॉरी मैं चंद दिन आपसे बात नहीं कर सकी, मैं ट्रैवल में थी और इसलिए व्लॉग नहीं बना सकी। आइंदा कोताही नहीं करूँगी इंशाल्लाह। अब आज की सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज़ाद जम्मू कश्मीर के सिलसिले में ये थी कि चंद दिन पहले आपको याद होगा हमने एक व्लॉग किया था आशूरा से पहले, जिसमें आपको बताया था कि हाई लेवल का डेलीगेशन जो अपोजिशन पार्टीज़ पर मुश्तमिल होगा, जिसमें महमूद खान अचकज़ई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब, ये तमाम लोग जाएंगे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को देखने के लिए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसे कलअदम हुकूमत करार दे चुकी है, उनके लीडरान से रावलाकोट धरने में बात करने के लिए। लेकिन दरमियान में आशूरा आ गया था और फिर तय हुआ था कि आशूरा के बाद ये लोग जाएंगे। एक और बात ये थी कि हमें ये इत्तला मिली थी, अफवाह थी कि इन लोगों को मना कर दिया गया है साइटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन। लेकिन जब शाहिद खाकान अब्बासी से बात हुई तो उन्होंने इस तरह की किसी बात की तस्दीक नहीं की, लिहाजा फिर हमने वो ख़बर आपको इसी तरह बताई थी कि ये अफवाह है। आज बहरहाल ये ग्रुप विद नबीला इरशाद एडवोकेट, जो हमारी अपनी एक मुतहरिक कारकुन हैं, बहुत कोशिश कर रही हैं कि हालात किसी तरह मुज़ाकरात के ज़रिए सेटल हो जाएं। ये तमाम लोग जो हैं ये आज़म सफ़र हुए रावलाकोट की तरफ। रास्ते में इन्हें रोक लिया गया। आपको पता चल चुका होगा सिहाला के मुकाम पर मुख्तलिफ वैन्स लगा कर रास्ता रोका गया। जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है सिहाला, उन्होंने इन्हें रोका और सिक्योरिटी रीज़न पे नहीं रोका। मेरी नबीला इरशाद एडवोकेट से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने साफ साफ हमें बताया कि हुकाम बाला की तरफ से आपको जाने की इजाज़त नहीं है। इसके बाद फिर ये जो आला सतह की कमेटी थी, इन्हें जो धरने में वॉलंटियर करने गए थे धरना उठाने के लिए, इन्हें ख़ुद धरना देना पड़ा। ये लोग सिहाला में ही धरने पे बैठ के, और फिर उन्होंने बताया कि काफ़ी देर तक, क्योंकि इनके वहाँ बैठे रहने की वजह से एक बहुत लंबी कतार लग गई थी लोगों की जिन्हें रास्ता पार करना था, और इनकी वजह से वो भी ट्रबल में थे क्योंकि रास्ता रोका गया था। वहाँ पे जो वैन्स होती हैं, जेल की वैन्स और कैदियों की वैन्स, वो लगा के रास्ता रोका गया था। लिहाजा और लोग भी जो आम लोग हैं वो पास नहीं कर सकते थे। इस वजह से इन्होंने फ़ैसला किया कि वापस चले जाएं। इन्हें कहा गया कि वापस जाएं, और फिर इन्होंने फ़ैसला किया कि इस्लामाबाद क्लब जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन इन्होंने बताया कि इसकी भी इजाज़त नहीं मिली, और एक्सप्लिसिट इजाज़त नहीं मिली ऐसा नहीं था, बल्कि इन्हें बताया गया कि वहाँ पे सड़क ठीक नहीं है, कुछ और मसाइल हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकेगी। ये एक नया रुझान हमें देखने में मिलता है कि इस दौर में जो प्रेस क्लब्स हैं वो भी एक पार्टी बन जाते हैं, और वो एक जो आज़ादी इजहार और आज़ादी राय वाला काम है वो नहीं हो रहा। चंद दिन पहले हमारी कुछ अर्सा पहले हमारी मुलाकात हुई थी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शीमा करमानी साहिबा से, तो उन्होंने भी यही गिला किया था कि कराची प्रेस क्लब ने हमें मना कर दिया। उनके सामने हम धरना दे रहे थे और एहतजाज कर रहे थे, और ये पहली दफ़ा है तमाम दो अरसे में, कई सालों की उनकी जो स्ट्रगल है उसमें, कि प्रेस क्लब के सामने धरना देने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने दौरे हुकूमत में उन पर लाठी चार्ज किया गया और उन्हें ज़बरदस्ती उठाया गया। तो इसी तरह की हम सूरत हाल यहाँ पे देखते हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में कि गाहे गाहे लोगों को एहतजाज करने से ही मना कर दिया जाता है। हालांकि प्रेस क्लब वो जगह होती है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सबसे ज़्यादा एग्जिबिट होनी चाहिए। ताहम अभी सूरत हाल ये थी कि इनको क्योंकि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मौका नहीं मिला, लिहाजा ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो F7 की रिहाइश गाह है वहाँ पर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया। आपने देखा उसमें नबीला इरशाद साहिबा ख़ुद भी थी और वो तमाम लोग भी मौजूद थे जो जाने की कोशिश जिन्होंने की थी रावलाकोट। उन्होंने बताया कि किन हालात में उन्हें रोका गया और सारी बात। ये बात परेशानी की है क्योंकि असूलन तो ये होना चाहिए था कि डायलॉग्स वहीं से वापस शुरू होते जहाँ पर वो ख़त्म हुए थे। अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिन पे बार बार हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो हटदर्मी का मुज़ाहरा कर रहे हैं और वो किसी बात में नहीं आ रहे, तो इस बात को साबित भी होना चाहिए। हुकूमत की तरफ से जो बार बार कहा जाता है कि हम बैक डोर डिप्लोमेसी पे भी, बैक चैनल डिप्लोमेसी पर भी बिलीव करते हैं और हम मुज़ाकरात में किसी की भी सालसी के मोतरज़ नहीं हैं, तो ये साबित भी होना चाहिए था। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो चंद दिन पहले कौमी असम्बली में एक काफ़ी धुआंधार तकारीर की थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ अरकान जो संजीदा हैं उनको भी शामिल होना चाहिए था इस आला सतह की कमेटी में, और मुस्लिम लीग नून को भी, उनकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है। वो आज़ाद कश्मीर के आने वाले इलेक्शंस भी जीतना चाहते हैं, तो अपने आप को कश्मीर की बेटी बेटा भी अक्सर गाहे गाहे कहते रहते हैं। और हालिया दिनों में तो हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो फैसला किया कि वो बताएंगे कि कौन कश्मीरी है और कौन कश्मीरी नहीं है। ऐसे में इन लोगों की ज़्यादा ज़िम्मेदारी बन जाती
جاتی ہے کہ آزاد کشمیر کی سچویشن کو سالو کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایسی کوشش ہمیں عملاً دکھائی نہیں دیتی۔ تاہم حکومت کی طرف سے غیر سنجیدگی تھوڑی دکھائی دی، آزاد کشمیر کی حکومت کی طرف سے بھی غیر سنجیدگی دکھائی دی گئی۔ جب ایک اعلیٰ سطح کا وفد آ رہا تھا تو ان کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ الٹیمیٹلی طاقت کا استعمال تو نہیں ہو سکے گا، لیکن شاید حکومت کا خیال یہ ہے، حکومت آزاد کشمیر کا اور ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے آج انہوں نے سچویشن دیکھی ہڑتال کی جو تھوڑی ایز آؤٹ ہوئی تھی، تو شاید اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آلریڈی دراڑ پڑ چکی ہے، اس وجہ سے وہ ایک نیا کورس لینے پہ رضامند ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ مظفر آباد میں ہم نے دیکھا کہ پرسوں ایک تاجروں کی ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا، اب ہم کاروبار بند کر کے تنگ آ گئے ہیں اور کاروبار زندگی ہم سنڈے سے شروع کریں گے۔ سنڈے کے دن تو کوئی خاص ہلچل ہمیں دکھائی نہیں دی، لیکن سنڈے کیونکہ ویسے بھی ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کی توقع تھی کہ منڈے کو ہمیں کاروبار رواں دکھائی دے گا، اور ایسا ہوا بھی۔ مدینہ مارکیٹ تو ہماری اطلاع کے مطابق میری لوکل لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ مدینہ مارکیٹ تو بند ہی تھی، چیدہ کچھ چند دکانیں کھلی تھیں، البتہ جو باقی دکانیں ہیں شہر کی ان کا 40 to 50% کھلا ہوا تھا اور کاروبار زندگی کی ایک طرح سے رواں دواں تھا۔ دوسری طرف یہ کہ اے جی آفس کو چند دن پہلے 2-3 دن پہلے دے دیا گیا تھا انٹرنیٹ وغیرہ، اور انہوں نے تنخواہیں ڈسپرس کر لی تھیں، تو آج کافی زیادہ جو بینکس کھلے ہوئے تھے اور بینکوں کے ارد گرد کافی رش دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں انٹرنیٹ تھوڑا بہت دیا جائے گا تاکہ لوگ اپنی سیلریز کم از کم لے لیں اور جو اے ٹی ایمز ہیں وہ چل جائیں۔ تجرباتی طور پر دیکھا جائے گا کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا۔ پیٹرول البتہ آج بھی نہیں پہنچایا گیا دارالحکومت میں، چیدہ پیٹرول پمپس ہیں جو تھوڑا پیٹرول دیتے ہیں، اس کی وجہ سے موومنٹ گاڑیوں کی بہرحال پھر بھی بہت فرق تھی، پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلی، عام لوگوں کی بھی چہل پہل آج نظر آئی۔ تقریباً 50% تک کا فرق پڑا ہوا تھا، 40 سے 50% مظفر آباد میں زندگی رواں دواں تھی۔ مظفر آباد سے آنے جانے والوں نے یہ بھی بتایا کہ جو وہاں پہ ٹرکس کھڑے ہیں، جو اب لوگ تو کلیم کر رہے ہیں کہ اس میں گندم ہے، لیکن کیونکہ وہ لوڈڈ ٹرک تو ہیں مگر اوپر سے بند ہیں، تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ اصل میں اس میں کیا ہے، کیا وہ سیمنٹ کی بوریاں ہیں، کیا وہ بوریاں ہیں بھی یا نہیں، کیا اس میں واقعی گندم ہے، کیونکہ مختلف آراء آ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگوں کے بیان کے مطابق اس میں گندم ہی ہے اور وہ وہاں پر رکے ہوئے ہیں ٹرک پچھلے کئی دنوں سے۔ آج لوگوں نے بتایا کہ وہ ٹرک انہوں نے جاتے ہوئے لیٹ نائٹ سٹارٹڈ حالت میں دیکھے کہ ان کے انجن سٹارٹ تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب رات کو کسی وقت جو ہیں وہ کوہالہ پار کر جائیں اور ان کو اجازت مل گئی ہو، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ جو پہیہ ہے وہ واقعی چل پڑا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت اب اس وقت مذاکرات نہیں چاہتی، وہ دوسرے طریقے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کری ہے۔ راولہ کوٹ میں لوگوں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ راولہ کوٹ میں ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، وہاں پہ پہلے والے ہی حالات ہیں، کاروبار زندگی ٹوٹلی بند ہے، پہیہ بھی بند ہے۔ اور جبکہ باغ میں بات ہوئی تو پتہ چلا کہ پارشلی باغ کھلا ہوا تھا۔ اسی طرح میرپور میں جو نظام زندگی ہے وہ کسی حد تک ہمیں رواں دکھائی دیا۔ دوسری طرف کوٹلی میں جو ناصر محمود ایڈوکیٹ ہیں، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جسے کالعدم قرار دے چکی ہے گورنمنٹ، ان کی لیگل ایڈوائزر تھے، ان کو پک کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب تک 600 کے قریب لوگ جو ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے دلچسپی ہمدردی رکھنے والے، انہیں اٹھا لیا گیا ہوا ہے، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ ان کی گرفتاری کے خلاف جو کوٹلی بار ایسوسیشن ہے انہوں نے ایک احتجاج کیا، کالا جھنڈا بھی لہرایا وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پر ایک احتجاج ہوا، یہ اہم بات تھی۔ نیلم والا جو دھرنا ہے وہ اب اٹھ چکا ہوا ہے، وہاں پہ معمولات زندگی تھوڑے بہت چل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگلے کورس آف ایکشن کا انتظار کر رہے ہیں، تو اب وہ جو دھرنا وہاں پہ روزانہ مجتبیٰ بانڈے کی سربراہی میں دیا جاتا تھا وہ نہیں دیا جا رہا۔ اور مزید خاص بات یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان صاحب ہیں، امیر جماعت اسلامی، انہوں نے سابق امیر جماعت اسلامی خالد محمود خان جو سابق امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہیں، معذرت کے ساتھ، ان کو بھیجا تھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو اکابرین ہیں ان سے بات چیت کرنے کے لیے راولہ کوٹ دھرنے میں۔ انہوں نے رات کے وقت ان سے ملاقات کی تھی اور وہ اپنی جو تجاویز ہیں یا جو ان کے تحفظات ہیں وہ لے کر اسلام آباد آج پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے حکام بالا سے بات کرنی ہے، نعیم الرحمان صاحب نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی، تو دیکھیں گے کے بارے میں، اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کس حد تک ایز آؤٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب سیلریز کا ٹائم ہے اور اگلے مہینے کی سیلریز لوگوں تک پہنچنی ہے، نہیں پہنچیں گی کس طرح ہوگا، کیا جو عارضی طور پر انٹرنیٹ دینے کا طریقہ کار ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا بھی کہ جلسہ ہوا نون لیگ کا تو وہاں پر دیا گیا انٹرنیٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جز وقتی انٹرنیٹ دے بھی سکتی ہے، ویسے بھی کچھ جگہوں پہ انٹرنیٹ موجود ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے لیے پاسبل ہے، تو بینکوں میں انٹرنیٹ دینے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ خاص بات یہ تھی کہ
دوسری طرف جو ماحول بن رہا ہے الیکشنز کا، تو اتنا ماحول نہیں بن رہا الیکشنز کا. خاص طور پہ آج جو ہے ہم تھوڑے حیران ہی تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے ان کا شناختی نشان بھی مل گیا، الیکشن کا سمبل بھی مل گیا، اور ان کے رجسٹریشن کے لیے بھی عدلیہ نے، عدالت عالیہ نے کہہ دیا. لیکن آج عدالت عظمیٰ نے یعنی سپریم کورٹ نے اس کو دوبارہ کینسل کر دیا. ایک لارجر بینچ صبح تشکیل دیا گیا تھا، جس سے سمجھ آ گئی تھی کہ لارجر بینچ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ پچھلا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو کالعدم قرار دینا ہو. تو انہوں نے فیصلہ ریورٹ کر دیا ہے اور رجسٹریشن نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کی. تو جو انہوں نے اپنے اعلانات کیے تھے کہ ہم الیکٹیبلز کے بجائے جو نظریاتی لوگوں کو ٹکٹس دے رہے ہیں، وہ پھر دوبارہ سے دھرے کا دھرا ایک طرح سے رہ گیا ہے. میں ذاتی طور پہ ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا شاید فائدہ نہیں ہو سکے گا کہ الیکشنز کا بائیکاٹ ہو. وجہ یہ ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں کئی مرتبہ دیکھتے رہے کہ الیکشنز کا بائیکاٹ کیا تمام آزادی پسند لوگوں نے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسمبلیوں میں ہمیشہ وہ لوگ پہنچ گئے جو اکثریت کے مسترد شدہ تھے، جنہیں لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے بارے میں فیصلہ سازی کریں، ان کے بارے میں قانون سازی کریں. تو ایسا ہی کوئی یہاں پہ بھی سلسلہ نہ بن جائے. یا تو ظاہر خیر جو جن کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، بھلے ہی وہ کالعدم قرار دی جا چکی ہے، لیکن ان کے اپنے ڈیسیجنز ہیں اور وہ ڈیسیجنز ہمارے انالیسس کی بیس پہ نہیں ظاہرہ بنائیں گے. ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ سوچا ہو سکتا ہے ان کا خیال یہ ہو کہ اس حد تک لو ٹرن آؤٹ ہوگا کہ الیکشنز کی کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آتا. کچھ نہ کچھ ٹرن آؤٹ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جن کو اکثریت مسترد کر چکی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ باقی رہ گئے لوگوں میں سے سب سے بہتر ووٹ لے لیتے ہیں، وہ عموماً اسمبلی میں آ جایا کرتے ہیں. تو ایز این اینالسٹ میں اس تجویز کو اتنا قابل عمل یا اتنا منافع بخش نہیں سمجھتی ہوں، لیکن ممکن ہے کہ آنے والا وقت ثابت کرے کہ ہمارا تجزیہ غلط تھا اور ایکشن کمیٹی کا فیصلہ صحیح تھا. بہرحال اس وقت تک یہی صورتحال ہے، اور اگلے اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.